ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا اور اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، موت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو قرآن مقدس جب اعلان کیا کہ موت آئے گی اور اس نے یہ کہا کہ موت کا مزہ چکھنا ہوگا، تو چکھنا آپ سمجھتے ہیں گھر میں یا باہر میں کہیں بھی لوگ کچھ بناتے ہیں تو اس کو پہلے چکھتے ہیں اور چکھنے کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ اچھا ہے یا خراب ہے، میٹھی ہے یا نمکین ہے یا تیکھی ہے، جس طرح کی چیز ہو چکھنے کے بعد ہی وہ بتا سکتا ہے۔ ابھی کھانا بنا ہوگا، پوچھو کہ نمک کیسا ہے تو ہمیں اندازہ ہے کہ کوئی نہیں بتا سکے گا جب تک کہ اس کو چکھے گا، چکھے گا پھر بولے گا کہ نمک بہت بہترین ہے۔ کم وقتوں میں بہت معقول بات آپ کے حوالے میں کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں اور اسے یاد رکھیں۔ چکھنے کے بعد کہے گا کہ نمک ٹھیک ہے یا کم ہے یا زیادہ، بغیر چھوئے بغیر چکھے کوئی نہیں کر سکتا، چاہے وہ آج کا بہت بڑا عالم کیوں نہ ہو، بہت بڑا سائنسدان کیوں نہ ہو، مگر جب تک اس کو چکھے گا نہیں بتا نہیں۔ کوئی ایسی مشین ہے ہی نہیں کہ سبزی میں ڈالو اور پتہ لگا لو کہ نمک کتنا ہے۔ تو رمضان میں سب وہی مشین استعمال کرتی ہماری گاؤں میں، ہے ہی نہیں۔ پانی کو آپ چھان سکتے ہیں، پانی کو آپ پہچان سکتے ہیں کہ اس میں کتنے کیڑے ہیں، مگر سبزی کی نمک پہچاننے کے لیے آپ کو چکھنا ہی پڑے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ موت کا مزہ چکھنا ہوگا اور چکھنا ہے سب کو، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب میرے دوستو تم سمجھو کہ جب موت کا مزہ چکھنا ہے اور جب ہم موت کا مزہ چکھیں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ ہمیں اچھا لگا یا خراب لگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر تم نے صحیح عمل کیا ہے تو موت تیری اچھی ہوگی، چکھنا تیرا اچھا ہوگا۔ اور تم نے نمازیں ترک کی ہے، اگر تم نے اللہ کی عبادتیں نہیں کی ہیں، اگر تم نے دوسرے کے ساتھ مغاداری کی ہے، اگر تم نے نبی کے ساتھ غداری کی ہے، اگر تم نے سنت کا خلاف کام کیا ہے تو سن لو، موت جب تمہاری آئے گی اس وقت تمہیں سزا چکھنا ہوگا، سزا چکھنا ہوگا۔ اور پھر موت کی تکلیف بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ یا حضرات بہت آپ سنے ہوں گے اپنے امام صاحب کہ موت کی تکلیف جو ہے بہت سخت ہے اور موت کی آسانی بھی بہت اچھی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ پوچھا گیا حضرت اجرائیل علیہ السلام سے، وہی قبض کرتے ہیں سب کا وہی روح نکالتے ہیں، کہا گیا کہ آپ جب روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو جنہیں بندہ ہوتا ہے، نبی کا چاہنے والا ہوتا ہے، خدا کا ماننے والا ہوتا ہے، ان کی روح جب آپ نکالنے کے لیے آتے ہو تو آپ کی صورت کیا ہوتی ہے؟ تو کہا گیا کہ وہ صورت اتنی اچھی ہوتی ہے کہ دنیا کی تمام خوبصورتی کو ملا دیا جائے اور اس نوجوان کو کھڑا کر دیا جائے تو جو اجرائیل صورت لے کر آتے ہیں یہ صورتیں پھیکی پڑ جائیں، کتنے خوبصورت بن کر اجرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ ان کی صورت کو دیکھ کر لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور تڑپ جاتے ہیں اور دل سے یہ کہتا ہے اے رب قدیر میری جان تو جلدی لے لے، میری روح میرے جسم سے جلدی نکال دے، اس لیے کہ میں نے سنا ہے جب اس دنیا سے چھوڑ کر انسان، اس دنیا فانی کو چھوڑ کر انسان جب قبر میں جاتا ہے اور قبر میں جب دفن کر دیا جاتا ہے، سوال و جواب کیا جاتا ہے، اسی وقت نبی کا دیدار ہوتا ہے۔ تو جب یہ اتنے خوبصورت ہے تو نبی کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا، جلدی میری روح کو پرواز کر دے خدا تاکہ نبی کا دیدار ہو جائے۔ اتنا مزہ اور یہ مزہ کہیں بھی جا کے دیکھو آپ کو نہیں ملے گی، کوئی بھی چیز پر یہ مزہ نہیں ملے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ تو ہے جو آپ نے نبی کی اطاعت کی، خدا کی اطاعت کی، ان کی بات سنی، آپ نے مرنے سے پہلے کچھ سامان تیار کیا،
مرنے سے پہلے آپ نے عبادت کیا، موت کی آسانی کے لیے آپ نے خدا کے گھر میں جا کے سجدہ کیے اور اللہ کے سامنے گڑگڑا کے دعا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا الفت اور محبت کیا، ہر شے سے زیادہ محبت کیا، تب یہ مزہ ہے موت۔ ورنہ پھر جب آپ، بس آخری بات میں بتا رہا ہوں، جب آپ ایسا عمل نہیں کر پایا جس سے خدا راضی نبی راضی، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ بڑی بدصورت شکل میں وہ آتے ہیں روح کو نکالنے، ان کی بدصورتی کو دیکھ کر مرنے والا بے قرار ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، آپ نے کبھی سنا ہوگا، اور آپ نے کبھی اپنی ماتوں کی نگاہ سے ضرور دیکھا ہوگا کہ آدمی مرنے سے پہلے تڑپنے لگتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے، کبھی سر کو پیر کی طرف کرتا ہے، کبھی پیر کو سر کی طرف کرتا ہے۔ جبریل حضرت اسرائیل کی جب اس صورت کو دیکھتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، تڑپنے لگتا ہے، مچھلی کی طرح مچلنے لگتا ہے کہ ہائے میں نے اپنی زندگی کو کہاں گزار دیا، ہائے میں اپنی زندگی کو کس طرف لے گیا، میں نے اپنی زندگی کی گاڑی کو کس طرح چلایا کہ آج میری روح نکلنے والی ہے اور بے قراری کے ساتھ میری روح کو بڑی تکلیف کے ساتھ نکالی جائے گی۔ اس لیے کہ اسرائیل علیہ السلام بڑے بدصورت شکل میں آئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور پھر چلتے چلتے یہ بھی سن لو کہ جو بھی میت کو غسل دیتے ہیں یہی انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ان کے پیشاب نکل جاتے تھے، کبھی پاخانہ نکل جاتے تھے۔ سوچو کہ کتنی تکلیف ہوگی موت کے وقت میں، کتنی تکلیف ہوگی۔ ہاتھ ابھی آپ کا میرا کٹ جائے، انگلی کٹ جائے، پیر کٹ جائے، جسم میں کہیں بھی چوٹ لگ جائے، مگر ہم وہ چیز نہیں کریں گے اس لیے کہ اتنی تکلیف ہم برداشت کر لیتے ہیں۔ اب سوچ لو کہ ہاتھ کٹنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے مگر اس کام کو ہم نہیں کرتے ہیں۔ موت کے وقت میں اللہ کتنی مصیبتیں اور کتنی تکلیفیں ڈالتا ہے کہ ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور وہ کام کر جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ موت کے عذاب بڑی سخت ہے، اور قرآن مقدس میں اللہ نے اعلان کیا ہے جس طرح موت کے بارے اعلان کیا ہے اس کو ہم اور آپ جھٹلا نہیں سکتے ہیں۔ قرآن میں بھی اعلان کیا ہے ان عذاب ربک لشدید، کہ میں نے بہت سخت عذاب تیار کیا ہے، بہت سخت عذاب تیار کیا ہے۔ مرنے سے پہلے کچھ کر لو، اور وہ کرنا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو۔ وہ کرنا کیا ہے؟ حرام سے بچ جاؤ۔ وہ کرنا کیا ہے؟ نبی کی سنت کی اطاعت کرو۔ وہ کرنا کیا ہے کہ آج چوہا عام ہو چکا ہے، اس سے بچ جاؤ۔ آج تو ایسا ہو گیا ہے ایمان لوٹنے کے لیے، آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آج اتنا ایمان لوٹنے کے لیے لوگ تیار ہیں، مشن بنا رہے ہیں، اور آج اس میں مسلمان بیٹا، آج اس میں مسلمان نوجوان اتنا غرق ہو گیا ہے، ڈوب گیا ہے، اور ان کی ماں باپ بھی اتنے ڈوب گئے ہیں کہ موبائل سے سب جوا کھیلتا ہے، حرام کا خون بناتا ہے، اپنا بھی کھاتا ہے، اپنی اولاد کو بھی کھلاتا ہے، اپنے ماں باپ کو بھی کھلاتا ہے، پوری دنیا اس میں چل رہی ہے اور سب اس میں مائل ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ بچ رہے ہیں۔ سن لو کہ جب تیرے جسم میں جوا کا پیسہ ہوگا، جب تیرے خون میں جوا کا وہ قطرہ ہوگا تو تیری دعا قبول نہیں ہوگی، موت تیری آسانی نہیں ہوگی، اور تو قبر میں جائے گا، نبی کا دیدار نہیں ہوگا، اور تو چلاتا رہے گا، تڑپتا رہے گا، مگر خدا کا عذاب تم پر آتا رہے گا۔ اس لیے بچوں، چوہا عام ہو گیا ہے، ہر موبائل میں دیکھو چوہا، ہر کوئی چوہا، جہاں بیٹھے وہاں چوہا، جہاں دیکھو وہاں شراب کا نشہ۔ ان سب سے مسلمان بچو، اس لیے کہ ایمان تیرا اب بہت لوٹنے والے لوگ آ گئے ہیں، اگر نہیں بچا پاؤ گے تو لوٹ جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی موت کو آسان عطا فرمائے، اور موت کے عذاب سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے، حشر کے عذاب سے بچائے، اور جس کی خاطر اس بچوں کو سجایا اور بچایا گیا ہے، ہم دعا کریں، تمام حضرات دعا کریں کہ اے رب قدیر، اس بجم کے صدقے سے، اس درود پاک کے صدقے سے، صلاۃ و سلام کے صدقے سے، قرآن مقدس کی آیت کے صدقے سے، اور تو اپنے فضل سے اور حبیب کے صدقے سے یا اللہ جناب حافظ و قاری مختار صاحب کی روح تک پہنچا، اور یا اللہ ان کو چین و سکون عطا فرما، اور اگر جنت میں ہے تو یا اللہ اسے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ من کل ذنب
ونتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام